سال 2022 قطر میں ہونے والا پہلا فیفا ورلڈ کپ تھا جب شراب پوری طرح سے بین کر دیا گیا، اور ایسا صرف اور صرف ایک وجہ سے ہوا، اور وہ تھا اسلام۔ کیا آپ جانتے ہو کہ شراب میں ایسا کیا ہے جس کے رہتے اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں، آج سے قریب 1400 سال پہلے سعودی عربیہ کے علاقے میں پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ شراب اور جوا دونوں میں فائدے کی نسبت برائی زیادہ ہے۔ یہ واقعہ قریب 610 CE کا ہے، جبکہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور جدید مشینوں کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ الکوہل یا شراب پر پہلی رپورٹ صرف 1940 میں پبلش کی گئی تھی، جبکہ یورپ جنگ میں مصروف تھا، ایشیا میں افراتفری پھیل چکی تھی، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ورلڈ وار کو فیس کرنے کے لیے صرف 2 سال کی دوری پر تھی۔ نہ جدید کمپیوٹرز تھے، نہ ہی مشینیں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا، تب یہ حقیقت اور بھی گہری ہوتی گئی، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شارٹ ٹرم الکوہل کا استعمال ہینگ اوور، الکوہل پوائزننگ، کانفلکٹس، لوڈ انہیبیشن، رسکی بیہیویئرز اور مختلف ایکسیڈنٹس کا باعث بنتا ہے، جبکہ لانگ ٹرم الکوہل کنزمپشن 200 مختلف بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ الکوہل برین، ہارٹ، لیور اور پینکریاس جیسے سینسٹیو آرگنز کو برباد کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الکوہل کینسر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جس سے موت کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ WHO کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں دنیا میں 3 ملین اموات صرف الکوہل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے دیکھیں، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں 2015 سے 2020 تک کے دورانیے میں سب سے زیادہ اموات ہوئی تھی، جبکہ اسی دورانیے میں سب سے کم موتیں ان ممالک میں ہوئی جن میں شراب کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہی ملک آتا ہے جس نے فیفا ورلڈ کپ میں شراب کو بین کر دیا تھا، یعنی قطر۔ اس کے بعد UAE، پھر بحرین، عمان اور کویت۔ اور آپ سبھی یہ جانتے ہو کہ یہ ممالک مسلمان ممالک ہیں جہاں شراب کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال یہ نکل کر کے آتا ہے کہ کیا اسلام میں فقط شراب ہی حرام ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو، بلکہ اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جو کہ نشہ دیتی ہے، جیسے کہ نکوٹین، میریجوانا، ہیروئن، کوکین یا اسی قسم کی کوئی بھی ایڈکٹیو سبسٹنسز یا ڈرگز اسلام میں حرام ہے، اور وجہ ہے نشہ، کیونکہ نشہ آور چیزیں سیدھا انسان کے برین کے ڈوپامین ریلیز والے سسٹم پر اٹیک کرتی ہیں، جس سے ہم اپنی الرٹنس کھو دیتے ہیں اور ہمیں اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں رہتا۔ جیسا کہ زائلازین ڈرگ، یہ ڈرگ لوگوں کو دھیرے دھیرے زومبیز میں بدل رہا ہے، اور وہ بھی ٹو دا پوائنٹ کسی لینے والے کی چمڑی تک سڑنے لگ گئی۔ Dangerous street drug component is officially called xylazine. This new drug could be a nightmare. It's called xylazine. It's a deadly, skin-rotting zombie drug. With xylazine, it's an animal tranquilizer known commonly as tranq. That combination is killing people. اس نشیلے ڈرگ سے سچویشن اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ آج US کی کھلے سڑکوں پر زائلازین کی ڈرگ ایڈکٹس بالکل کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ آئے دن سڑک کے بیچ کوئی نہ کوئی انسان کمپیوٹر کی طرح ہینگ ہو جاتا ہے، اور امریکن سرکار کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کا یوتھ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایک 90 لوگوں کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان ڈرگ ایڈکٹس کے ہاتھ پیر تک کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ زائلازین نشہ لوگوں کے دماغ پر کچھ ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ڈرگ کو لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ایون تو ان کا جسم، ان کا دماغ اور ان کی زندگی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں رہا ہے، اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ہمارے نیورونز کے بیسک فنکشن کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو، برین میں ایک نیورون پیئر ہوتا ہے۔ عام طور پر سینڈر نیورونز یا پری سینپٹک نیورونز 2 کیٹاکولومائنز بناتے ہیں، ڈوپامین اور نون اپینفرین، جو ہمیں کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ عام طور پر جب یہ 2 کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں تب ریسیور نیورونز پر لگے ہوئے الفا 1 ریسپٹرز انہیں ریسیو کرتے ہیں اور ان سگنلز کو باڈی میں سینڈ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کیمیکلز کی مالیکیولز کی مقدار حد سے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوسٹ سینپٹک نیورونز پر لگے الفا 1 ریسپٹرز انہیں ریسیو نہیں کر پاتے، اور یہ مالیکیولز سنیپس میں جمع ہونے لگتے ہیں۔
نتیجہ یہ جمع ہوئے مالیکیولز پری سنیپٹک نیورونز خود کے الفا 2 ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ ہونے لگتے ہیں، جس سے نیورونز کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک ملتا ہے، یا یوں سمجھو کہ ان کو روکنے کا سگنل ملتا ہے۔ اب ایسے میں کوئی شخص جب زائلازین یا کوئی اور نشاور چیز بھاری مقدار میں لیتا ہے، تب زائلازین کے مالیکیول سیدھا پری سنیپٹک نیورونز کے الفا 2 ریسیپٹرز پر اٹیک کرتے ہیں اور اسے سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے ان پری سنیپٹک نیورونز کو یہ لگتا ہے کہ ان کیٹاکولومائنز کا حد سے زیادہ پروڈکشن ہو رہا ہے اور وہ ان کا پروڈکشن روک دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ان کیمیکلز کا پروڈکشن ہی نہیں ہوتا تو ان سے ریلیٹڈ ہر ایکٹیویٹی بھی بند ہونے لگتی ہے۔ اینڈ ان فیکٹ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ الرٹ نہیں رہتے، وہ ہینگ سے ہو جاتے ہیں، ان میں اپنے آس پاس چیز کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رہتی اور وہ زومبی جیسا برتاؤ کرنے لگ جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ان کا سامنا موت سے ہوتا ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ کئی بار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی جان لے لیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ان ساری برائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ساری نشاور چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ دوستو، اگر پروفٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو دنیا بھر میں مان لیا جاتا تو آج اس قسم کی کوئی برائی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔